آپ کرنے کیا آئی تھیں یہاں؟ وہ بات جو کب سے دریاب کے دماغ میں گھوم رہی تھی، آخر وہ پوچھ ہی بیٹھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اب تک اس سے اپنی اصلیت چھپانے پر ناراض ہے۔ لوگ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتے۔ مجھے نہ بچانے کی دھمکی دی جا رہی تھی اور پھر بچانے بھی پہنچ گئے۔ وہ دریاب پر گہرا طنز کرتے ہوئے بولی۔ دریاب اس کی بات پر بمشکل اپنی مسکراہٹ روک پایا۔ شیرنی اکیلی جنگل میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بے شک وہ شیر کے لیے شکار ڈھونڈ کر خود لاتی ہے، اس کے باوجود جنگل میں حکمرانی کے لیے اسے شیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی خیال سے بچا لیا۔ ویسے بھی میں بہت نرم دل انسان ہوں۔ لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں، چاہے وہ لوگ مجھ سے بات بھی کرنا پسند نہ کریں۔ مگر میرے پروفیشن نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ کسی کی مدد کرتے وقت ذاتی ایشوز کو بیچ میں نہیں لانا، بس مدد کرنی ہے۔ دریاب نے شرارت سے کہتے اسے تفصیلی جواب دیا۔ آئندہ ایسی کوئی کوشش مت کیجیے گا، مجھے آپ سے مدد لینا بھی پسند نہیں۔ پھر سے غصے میں بولی۔ اتنی آسانی سے وہ اسے کیسے معاف کر دیتی جب تک وہ اپنی اصلیت چھپائے جانے پر اس سے معافی نہ مانگ لیتا؟ فاتنہ اب اتنی بھی تمہارے عشق میں پاگل نہیں، دل میں سوچا۔ Your request has rejected۔ وہ بھی دریاب تھا، اسے غصہ دلانا اس کا فرض تھا۔ ریکویسٹ کس نے کی آپ سے؟ انہوں اپنے آپ کو ترم خان سمجھنا چھوڑ دیں آپ۔ وہ غصے کی زیادتی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ریئلی؟ حالانکہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری بہت بڑی فین ہے۔ اب کوئی لڑکی ایسی بات کرے اور میں پھر بھی خود کو ترم خان نہ سمجھوں تو یہ تو میرے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ وہی ہوا جس کا فاتنہ کو ڈر تھا۔ وہ اس کی باتوں کو اب اسی پر لوٹا رہا تھا۔ میرا آئیڈیل کمزرف انسان نہیں تھا جو دوسروں کو انہی کی انجانی میں کہی جانے والی باتیں لوٹا کر مزے لیتے ہیں۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، انسانوں کو پہچاننا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے نہ صرف پہچاننے میں غلطی کی بلکہ جلد بازی بھی کر گئی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اب کی بار دریاب کو اپنا مذاق سیریس ہوتا لگا۔ وہ اسے کبھی بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے لگا وہ اب کی بار ہرٹ ہوئی ہے۔ آپ کو اپنی اصلیت نہ بتانے کی وجہ اس نے کچھ سوچتے بات کلیئر کرنی چاہی، مگر فاتنہ اس کی بات کاٹ گئی۔ مجھے نہ آپ میں انٹرسٹ ہے اور نہ اب اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ آپ نے اپنی اصلیت چھپا کر میرے بہت پاکیزہ خیالات کا مذاق اڑایا۔ کسی بھی وضاحت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں اور نہ اب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ دریاب کو صورتحال کے اتنا سنگین ہونے کی امید نہیں تھی۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ آپ واپس کیسے جائیں گے؟ گاڑی سے اترتے اس نے پوچھا۔ چلا جاؤں گا، آپ اب اندر جائیں، دریاب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ ایسا کریں، کسی کو کال کر کے بلا لیں، تب تک اندر آ جائیں، اس طرح مناسب نہیں لگ رہا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ سب کہہ گئی۔ دریاب کا گاڑی کا دروازہ کھولتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جو ہی دریاب نے اسے دیکھا، فاتنہ نے نظروں کا رخ سامنے سیاہ کول تار کی سڑک پر کر لیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے مسکراتی نظروں سے سوال کیا۔ آپ میرے چاچو کے لیے کام کرتے ہیں، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اس نے اپنی طرف سے توجیہ بیان کی جو بہت لنگڑی لولی تھی۔ دریاب کو تو ایسا ہی لگا۔ آپ میرے بارے میں سوچتے ہوئے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ میرے رشتے اور تعلق کو بیچ میں کیوں لاتی ہیں؟ دریاب کے سوال پر اس کے دل نے رفتار بدلی۔ آپ کو اندر چلنا ہے کہ نہیں؟ جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو وہ غصے سے بولی۔ چلیے۔ دریاب اس کے انداز پر قہقہ لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ فاتنہ گاڑی سے نکل کر دروازے کے پاس گئی، چوکیدار کو آہستہ سے دروازہ کھولنے کا کہا تاکہ اندر آواز نہ جائے۔ اگر مریم تک آواز چلی جاتی تو اس کی شامت آ جاتی۔ ویسے بھی وہ بیمار تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ انہیں کوئی پریشانی ملے۔ دریاب آہستہ سے گاڑی اندر بڑھا لے گیا۔ جو ہی وہ اندر آئے، ساشا سامنے ہی لاؤنج میں جاگتی ہوئی نظر آئی، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی طاہا سے بات ہوئی تھی، اسی نے بتایا تھا کہ دریاب فاتنہ کو لے کر آئے گا۔ السلام علیکم۔ دریاب نے ساشا کو ہولے سے سلام کرتے اس کے قریب آنے پر سر پر ہولے سے ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام۔ سولی پر جان ٹنگی ہوئی تھی میری،
अम्मा भी 2 मरतबा तुम्हारे बारे में पूछ चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से इन्हें बताया कि तुम किसी असाइनमेंट की तैयारी कर रही हो, बहुत मसरूफ हो। साशा ने खफगी से इसे देखा, जो ब्लैक जीन्स की पैंट और जैकेट में खुले बालों को फिर से बांधने में मसरूफ थी, जबकि दुर्याब सोफे पर बैठ चुका था। क्या है यार, ये अम्मा को भी सच में चैन नहीं। हाथ माथे पर मार के वो एक कमरे की जानिब चल दी। कैसा रहा आप लोगों का मिशन? साशा दुर्याब के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब कल का इंतजार है कि इन लोगों का क्या रिएक्शन होता है। अम्मा की तबीयत कैसी है अब? दुर्याब ने नजरें झुकाए जवाब दिया। साथ ही मरियम की तबीयत भी पूछी। शुक्र है अल्लाह का, काफी बेहतर है। साशा ने अभी जवाब दिया ही था कि इतनी देर में ट्राउजर्स और शर्ट पहने, अपने मखसूस अंदाज में गले में स्कार्फ लिए, बालों को जूड़े की शक्ल में बांधे फातिना बाहर आई। चाय बनाऊं? उनके करीब आते ही उसने पूछा। नहीं, काली मिर्चों वाली चाय आपको ही मुबारक हो। मैं साशा के हाथों की बनी हुई चाय ही पीऊंगा, दुर्याब ने जल्दी से कहा। साशा ने दुर्याब की बात पर हैरत से फातिना को देखा, जिसके होंठों में दबी दबी मुस्कुराहट थी। तो तुमने काली मिर्चें? साशा बेयकीनी से उसे देख रही थी। उस दिन कितनी मासूमियत से उसने कहा था कि मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ ना, तो तुमने भी तो यखनी जैसी चाय बनाई थी, मैंने तो यखनी समझकर काली मिर्च डाल दी। वो फातिना ही क्या जो अपनी गलती मान ले। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? इतनी बच्ची कि तुम्हें चाय और यखनी का फर्क नहीं पता। तुम ही वाह वाह करके पी रही थी और चाय ही समझकर पी रही थी। अब तुम खुद ही बनाओगी। वो दोनों लड़ने में मसरूफ हो चुकी थीं। दुर्याब ने ताहा को फोन करके आने का कहा। आप दोनों मेहरबानी करें, कुछ भी ना बनाएं, मुझे बस एक गिलास पानी दे दें। दुर्याब ने इनकी लड़ाई खत्म करवाते कहा। अरे नहीं भाई, मैं बना कर लाती हूँ। साशा शर्मिंदा होती तेजी से उठी। अपने उनके लिए भी बना लें, ताहा मुझे लेने आ रहा है। दुर्याब ने पीछे से हाँक लगाई। फातिना भी जाने के लिए पर तोल रही थी। बैठें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दुर्याब ने उसे उठते देखकर संजीदगी से रोकते हुए कहा। आई एम सॉरी, आई गेस मेरे मजाक ने आपको हर्ट किया है। फिलहाल सॉरी एक्सेप्ट करें। हाँ, इस मजाक को मैंने प्रोलॉन्ग क्यों किया वो फिर कभी बताऊंगा। बहरहाल मेरा मकसद कभी भी आपका दिल दुखाना नहीं था, और ना ही मैंने या हम में से किसी ने आपके जज्बों का मजाक उड़ाया है। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। दुर्याब ने इसके चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में लिया। कब, कैसे और क्यों वो इसे हर अंदाज और हर अदा में भाती जा रही थी, वो नहीं जानता था। जब मेरा मजाक सबके सामने बनाया है तो माफी भी सबके सामने मांगे। वो दुर्याब की आंखों में आंखें डालकर गोया उसे चैलेंज करते हुए बोली। मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया। वो फिर से अपनी बात पर जोर देकर बोला। व्हाट्सोएवर, मजाक बनाया नहीं, मगर बन तो गया ना। सब ने मेरी फीलिंग्स को एंजॉय किया, और उस सब के पीछे आप ही का हाथ था। अब याद आया है कि उस दिन हमें यूनिवर्सिटी से बचाकर घर ले जाते, जब वसी ने आपका अधूरा नाम लिया था, तो आपने फौरन उसकी बात काट कर बावर करवाया कि आपको हैदर कहा जाए। हाउ क्लेवर यू आर। और अब कह रहे हैं कि आपने मजाक नहीं उड़ाया। ठीक है, तब तक मैंने जाहिर नहीं किया था कि दुर्याब नाम का कोई बंदा मुझे पसंद है, मगर जब मैंने पूछा तब तो आप क्लियर कर सकते थे ना। उसका मतलब आपने जानबूझकर किया। बहुत शौक था आपको अपनी तारीफें सुनने का, और तो कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। मगर अब भूल चुकी हूँ कि मैं दुर्याब नामी किसी बंदे को जानती थी, याद रखना भी नहीं चाहती। आखिरकार आतिश फिशा फट चुका था। वो बोलती आई तो फिर अगली पिछली सब कसरें पूरी कर गई। और कुछ? दुर्याब ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर ये मुस्कुराहट भी इसे चिढ़ाने वाली महसूस हुई। अपने गुस्से पर इसे पुरसुकून देखकर फातिना को और भी आग लग गई। इससे पहले कि वो मजीद दुर्याब की क्लास लेती, ताहा अंदर आ चुका था। हेलो बडी, सब ठीक रहा? उसने आते ही दुर्याब के करीब बैठते पूछा। हाँ यार, कोई टेंशन नहीं, दुर्याब ने जवाब दिया। आप वहाँ क्या करने गई थी? ताहा ने अब की बार फातिना से पूछा, जो अपने तने हुए आसाब को ठीक कर चुकी थी। आप लोगों के पास उन लोगों का रिएक्शन जानने का सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है निम्रा, आपके बॉस की मंजूर नज़र। फातिना ने दुर्याब पर तंज किया। ये इल्ज़ाम है? वो हंसते हुए चिल्लाया। ना जाने क्यों इसका गुस्सा, जलना, कुड़ना सब अच्छा लग रहा था। तुम चुप करो,
ताहा ने उसे घूरी डाली। मैं वहां पर वार्डन के रूप में राहदारी और कुछ और कमरों में ऐसे खुफिया कैमरे लगाने गई थी जो ना सिर्फ इनकी नकलो हरकत दिखाएंगे बल्कि वो वहां क्या बातें करेंगे वो भी सुनाएंगे, और ये बहुत ज़रूरी था। क्या पता निम्रा उनको सही इन्फॉर्मेशन दे सके कि नहीं। और मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये कि शहरयार निम्रा को सबसे पहले काबू करेगा, ये जानने के लिए कि इसने कहीं मुखबरी तो नहीं की। और अगर वो काबू आ गई तो फिर वो इसे कहीं ठिकाने लगाकर यहाँ से 9-2-11 हो गए तो आप लोग तो देखते रह जाएंगे। बेशक वो कोशिश तो करेंगे कि आप लोगों तक पहले पहुंचे, मगर एक इम्कान ये भी हो सकता है कि वो लोग वहां से भाग निकलें, और निम्रा तो उनके असल ठिकाने से वाकिफ भी नहीं। फातिना की बात ने न सिर्फ इन्हें चौंकाया बल्कि इसकी दूर अंदेशी को दुर्याब ने तो दिल में सराहा, मगर ताहा ने इजहार भी किया। बिल्कुल सही बात है, हमें इस पहलू को भी सोचना चाहिए था। वैसे मानना पड़ेगा आपकी सर ने वाकई बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग की है। ताहा ने उसकी खुले दिल से तारीफ की। अस्सलामुअलैकुम। साशा किचन से चाय लाती ताहा को सलाम करने लगी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहें। ताहा ने एक मोहब्बत भरी नज़र उस पर डालकर कहा। शादी कब कर रहे हैं आप? फातिना ने चाय का कप थामते हुए कहा। साशा ने बारी बारी सबके आगे कप रखे और अपना कप लेकर फातिना के साथ बैठ गई। उम्मीद है अगले हफ्ते निकाह और रुखसती हो जाएगी। कल अम्मी आ रही हैं, फिर सब फाइनल हो जाएगा। ताहा की बात पर वो हैरान हुई। इस घुन्नी ने मुझे नहीं बताया। उसने साशा को घूरा। मुझे भी आज ही पता चला था, साशा ने जल्दी से वजाहत की। दुर्याब जो खामोशी से चाय पीने में मसरूफ था, एक नज़र इसके खुशी से तमतमाते चेहरे पर डालकर नज़र फेर गया। कोबरा पुरसुकून अंदाज में अपने कमरे में बैठा इन क्लाइंट्स से बातें करने में मसरूफ था जिन्हें उसने अगले माह से लड़कियों की फहश तस्वीरें बन भेजनी थी। दूसरे मोबाइल पर शहरियार की मुसलसल आने वाली कॉल्स ने उसकी तवज्जो मुंतशिर की। उसने एक बात मुख्तसर करके फ़ोन बंद करते शहरियार की कॉल पिक की। गाली देते हुए कहा, क्या तकलीफ है तुझे, सुबह सुबह तंग करके रख दिया है। उसने घड़ी देखी जहां सुबह के 10 बज रहे थे। बॉस, वो आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। हॉस्टल से हमारी अद्वियात और असलहा कोई रातों रात ही गायब कर गया, और मेरा एक बंदा भी मरा पड़ा है और उसका हाथ जख्मी है। उसकी बात पर कोबरा का रंग उड़ा। क्या बकवास कर रहा है? वो गुर्राया। बॉस, सही कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा किसको इस खुफिया जगह का पता चला। शहरियार की परेशान आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस वार्डन को काबू कर, उसने ना किसी को बता दिया हो। वो गुस्से से बोला। नहीं बॉस, मैंने काफ़ी उगलवाया है, मार भी लगाई है, मगर वो कुछ नहीं जानती। शहरयार की बात पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ। फिर उस लड़की से पता कर, क्या नाम है? हाँ, निम्रा। ये इसी की कोई चाल है। उसे याद आया कि उससे मुलाकात के दौरान वो अलग से कोबरा के साथ बिजनेस की बात करके गई थी। उस वक्त तो उसने टाल दिया था, मगर अब इसका शक सीधा उसकी जानिब गया था। क्या पता वो ब्लैकमेल होकर उससे पैसे बटोरे। उसने गुस्से से जबड़े भींचे। मेरा नहीं ख्याल बॉस कि वो ऐसा करेगी। शहरयार मिनमिनाया। तुम मेरे से ज्यादा इन चीजों को जानते हो। अगर इतने ही इसके मामले में नर्म पड़े रहे ना तो किसी दिन वो तुम्हें गोली मारकर चलती बनेगी। इन औरतों पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए, हजारों रूप होते हैं इनके। बहरहाल, अगर तुम पूछगछ नहीं कर सकते तो फिर मुझे अपने तरीके से इसे बुलवाना पड़ेगा। कोबरा ने सफाकी से कहा। मैं पता करता हूँ, वो जल्दी से बोला। बस ठीक है, कुछ देर में मुझे फ़ोन करके बताओ कि उसने क्या कहा। मुंह से बात ना समझे तो फिर हाथों का इस्तेमाल करने में मत झिझकना। अगर कुछ मालूम ना हुआ तो तुम्हारी खाल मैं खींच लूंगा। कोबरा ने उसे धमकी दी। नहीं बॉस, मैं पता करता हूँ। वो कोबरा की धमकी पर बमुश्किल अपनी आवाज़ की घबराहट को काबू करते हुए बोला। ओके कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। कैसी हैं अब आंटी? 3-4 दिन की गैर हाजिरी के बाद आज फातिना यूनिवर्सिटी आई थी। मुजनी के लहजे में फ़िक्र थी। अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफ़ी बेहतर है, उसने जमाई रोक कर कहा। वो दोनों इस वक्त सरवासे की क्लास के लिए बैठी हुई थीं। इतनी जमाइयाँ क्यों ले रही हो? रात में सोई नहीं क्या? मुजनी ने फिर से इसे जमाई रोकते देख कर कहा। हाँ यार, बस। अब वो क्या बताती कि रात में क्या क्या कारनामे करके आई थी।
ابھی دل میں سوچا ہی تھا کہ دروازے سے اندر آتے دریاب کو دیکھ کر رات کی اس کی کچھ انکہی باتیں پھر سے یاد آئیں۔ نمرا بھی آئی ہوئی تھی۔ دریاب کلاس میں آ کر اسی کے ساتھ بیٹھا۔ فاتنہ کا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی انہی کی جانب تھا۔ جب تک پتہ نہیں تھا کہ یہ دریاب ہے، فاتنہ اسے عام لڑکوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی، مگر اب تو نہ صرف یہ معلوم تھا کہ وہی دریاب ہے، بلکہ اس سے ایک اہم رشتہ بھی جڑ چکا تھا۔ اپنی سب ناراضگی کے باوجود دل اس کی جانب ہمکتا ضرور تھا، جسے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیتی تھی۔ کلاس لیتے کے ساتھ ہی وہ نمرا کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ اسے صرف اس کیس کی وجہ سے ڈیل کر رہا ہے، اس کے باوجود ان دونوں کا یوں اکٹھے ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ یار، میں نے تمہیں ساشا اور طاہا کے بارے میں بتایا تھا نا؟ فاتنہ نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے مزنی کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں اس وقت کیفے کے قریب تھیں، جہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریاب اور نمرا بینچ پر اکٹھے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ہاں، کیوں، کیا ہوا؟ مزنی کو اچھی طرح آزمانے کے بعد کہ وہ فاتنہ کے راز کو راز ہی رکھے گی، فاتنہ نے اس سے تھوڑی بہت اپنی ذاتی باتیں بتانا شروع کر دی تھی۔ طاہا اور ساشا کے بارے میں بھی وہ مزنی کو بتا چکی تھی، مگر اپنے اور دریاب کے بارے میں ابھی تک اسے نہیں بتایا تھا۔ ان دونوں کی اسی ہفتے کے آخر میں شادی ہونے والی ہے۔ اس کی بات پر مزنی کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ واقعی میں یہ تو بہت اچھا ہوگا، تم مجھے بلاؤ گی ان کی شادی میں؟ مزنی نے خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کرتے آخر میں حسرت سے پوچھا۔ ابھی ڈیسائیڈ تو ہونے دو، ویسے بھی تمہیں کسی خاص بندے سے ملانا ہے۔ فاتنہ کے انداز میں پر اصراریت تھی۔ کس سے؟ وہ کچھ پریشان ہوئی۔ اب تو اس کا ہر انداز مزنی کو خوف زدہ کرتا تھا۔ کب کیا کر جائے؟ اوہو، ایک تو تم ڈرپوک اس قدر ہو، میں نے کون سا تمہیں ڈریکولا سے ملوا دینا ہے؟ حد ہے، ہم مزنی میری دوست ہو کر بھی اتنی ڈرپوک ہو۔ فاتنہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ تو کیا کروں، تم اتنی انپریڈکٹیبل ہو گئی ہو کہ اب ڈر ہی لگتا ہے، اس نے روحاں سے لہجے میں کہا۔ میں تمہارے لیے کیا سوچ رہی ہوں اور تم، لعنت ہے میری سوچ پر۔ فاتنہ اس کے انداز پر سچ مچ برا مان گئی۔ اچھا نا یار، چلو کچھ کھا لیں۔ مزنی نے بات پلٹنا چاہی۔ نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں۔ نہ جانے اس کی چھٹی حس اسے بار بار کیوں کہہ رہی تھی کہ دریاب کسی اور ہی چکر میں آج نمرا کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ مزنی کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھ گئی، مگر نظریں ان دونوں پر جمی تھیں۔ مزنی نے اپنی لاپرواہ طبیعت کے باعث فاتنہ کی حرکتوں پر غور نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی، اور فاتنہ جو ہمیشہ سے ایک وقت میں کئی کام کرنے کی عادی تھی، اس وقت بھی بڑے مزے سے مزنی کی باتوں کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ دریاب اور نمرا پر بھی نظریں جمائے بیٹھی تھی اور دماغ میں اگلا لائے عمل بھی تیار کر رہی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نمرا موبائل پر باتیں کرتے ہوئے نظر آئی اور پھر عجلت میں ایک سمت چل پڑی۔ دریاب بھی تھوڑی دیر بعد تیزی سے ایک جانب جاتا دکھائی دیا۔ فاتنہ نے جلدی سے موبائل بیگ سے نکال کر ایسے پڑھا جیسے کسی کا میسج آیا ہو، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مزنی، یار ساشا کا میسج ہے، مجھے ذرا ایمرجنسی میں نکلنا ہے۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ آج طاہا کی امی آ رہی ہیں، تو بس اسی لیے جلدی جانا ہے۔ تیزی سے مزنی کو بتاتی وہ بھی کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں، تم جاؤ، اسے خدا حافظ کہتی وہ اسی سمت بڑھی جس جانب دریاب گیا تھا۔ تیزی سے بھاگتی ہوئی جو ہی وہ ڈپارٹمنٹ کی پچھلی جانب آئی، دریاب اپنی گاڑی ریورس کرتا ہوا تیزی سے پارکنگ سے نکال رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگی۔ جو ہی اس نے گاڑی ریورس کر کے باہر نکالی، فاتنہ گاڑی کے سامنے کھڑی ہو کر اسے روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اگر وہ بر وقت بریک نہ لگاتا تو یقیناً گاڑی فاتنہ کو لگتی۔ کیا بے وقوفی ہے یہ! جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، دریاب غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ بے وقوفی نہیں، عقل مندی ہے۔ اکیلے تو اب آپ کو کسی مشن میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ بیگ پچھلی سیٹ پر پھینک کر ایسے بولی جیسے وہ آفس ٹور پر نکلا ہو۔ یہ یقیناً آپ اسی پیپر کے بلبوتے پر کہہ رہی ہیں جسے آپ نے کوئی اہمیت نہیں دینی تھی نا؟ دریاب نے طنز کیا۔ جی نہیں، بلکہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر جس کی وجہ سے یہ مشن شروع ہوا تھا۔ ایسے ہی تو آپ کو سارا کریڈٹ نہیں لینے دوں گی۔ میں اگر شہریار اور نمرا کو ہائی لائٹ نہ کرتی تو آپ ابھی تک یونی میں بیٹھے ٹامک ٹوئیاں لے رہے ہوتے۔ اس نے دریاب کی غلط فہمی دور کی۔
یہی سوچ ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی تک چھوٹی سی ایجنٹ ہیں، دریاب نہیں بن سکی۔ دریاب نے اسی کے کہے الفاظ اس کو لوٹائے۔ مجھے اب دریاب بن کر کرنا بھی کچھ نہیں، اس نے نہ جانے کس رو میں کہہ دیا۔ دریاب چونکا۔ اچھا، وہ کیوں؟ مسکراہٹ دباتے وہ بولا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ خواہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یک دم وہ واپس اپنے خول میں سمٹی۔ آپ یقیناً نمرا کے پیچھے جا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولی، یقیناً کوئی ماسک ہے آپ کے پاس؟ اب جب وہ اس کے ساتھ شامل ہو ہی گئی تھی تو اس کی حفاظت کرنا اس کا فرض تھا۔ ہاں ہے۔ ارے یاد آیا، آپ تو گاڑی بھی کوئی اور لے کر آئے ہیں۔ یہ آپ کی گاڑی تو نہیں؟ فاتنہ نے تیزی سے پیچھے پڑا بیگ کھنگالا۔ دریاب نے ہوں کہہ کر گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے ایک ماسک نکالتے ہوئے پہنا۔ فاتنہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ دونوں کی شکلوں پر ایسے ماسک چڑھ چکے تھے جس سے ان کو پہچاننا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ شہریار نے اسے بلایا ہے نا؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس بار نمرا سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ فاتنہ نے فخریہ انداز اپناتے ہوئے اپنی دور اندیشی بیان کی۔ کوئی تیر نہیں مارا آپ نے، میں اور سر آلریڈی اس پہلو کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ دریاب نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ آپ تو ویسے بھی دوسروں کے ٹیلنٹ سے جلتے ہیں، وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی؟ دریاب نے اسے گھورا، ذرا جو اسے اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا احساس ہوتا۔ گاڑی سے اتار دوں؟ وہ غصے سے بولا۔ ایکسکیوز می، سوچئے گا بھی مت، 1 منٹ کی دیر نہیں لگاؤں گی آپ کا ماسک اتارنے میں۔ اس کی دھمکی پر دریاب کی بھویں تنی۔ کچھ زیادہ ہی ہلکا لے رہی ہے مجھے، اس نے دل میں سوچا۔ وقت کی نزاکت کا احساس کر کے وہ فی الوقت کے لیے خاموش ہو گیا۔ جو ہی ان کی گاڑی مین لائبریری کی پارکنگ کے قریب آئی، انہوں نے نمرا کو شہریار کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ یہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ فاتنہ نے اپنی سوچ کو الفاظ دیے۔ پوچھ گچھ کے لیے۔ دریاب کی بات پر وہ الجھی۔ کیا مطلب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نمرا کو کال شہریار کی آئی تھی اور اس نے اسلحے اور منشیات کے خود برد ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ضروری ملنا ہے۔ وارڈن سے تشدد کے بعد بھی کچھ اگلوانے کے باوجود انہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس نے مخبری تو نہیں کی، لہٰذا اب مجھے یقین ہے کہ وہ نمرا سے پوچھ گچھ کریں گے، اور یہ سب حالات ہمارے ذہن میں پہلے سے تھے۔ تشدد کا آپ کو کیسے پتا؟ فاتنہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیمروں کو چیک کرنے کے لیے تو وہ ساشا کو بٹھا کر آئی تھی اور اسے ہدایت دے آئی تھی کہ جو کچھ ہو اسے ریکارڈ کر لے۔ آپ جو رات کو کارنامہ کر کے آئی ہیں اس سے۔ ایک تو یہ ساشا بہت بڑی مخبر ہے، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب بآسانی شہریار کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا، مگر اس طریقے سے کہ اسے شک نہ گزرے۔ اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوا ان کیمروں کا؟ اس نے اپنی کام کی تعریف سننی چاہیے۔ کوئی خاص نہیں۔ وہ دریاب ہی کیا جو اسے نہ چڑھائے؟ کیا مطلب؟ اتنی محنت کر کے اپنی جان پر کھیل کے اتنا بڑا رسک لیا، اور آپ خود تو وہاں بیٹھے چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھے۔ وہ اس کی توقع کے مطابق خاصا تل ملائی۔ تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اسے اور بھی ستایا۔ فاتنہ خاموش رہی۔ جو پولیس کے بندے انوالو تھے ان سب کی نشاندہی ہو گئی ہے، اور وسیع اور حذیفہ انہیں انڈر گراؤنڈ کرنے کی مہم پر گئے ہوئے ہیں۔ دریاب نے تفصیل بتائی۔ نہیں، یہ کریڈٹ بھی خود لے لے۔ وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اتنا جلتی ہیں تبھی تو رنگ سانولا ہے۔ دریاب نے اس کے سانولے رنگ پر چوٹ کی۔ آپ جو آٹے کا ملبہ ہیں، آپ جیسوں کو کیا پتا سانولے رنگ میں کس قدر کشش ہوتی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ دریاب اس کے اترانے پر مسکراہٹ دبا گیا۔ شہریار کی گاڑی ایک گنجان آباد علاقے کی جانب مڑی جہاں پر بہت سے گھر زیر تعمیر تھے۔ ان میں سے ایک گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی جس کا صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا۔ دریاب نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر روکی۔ یہ جو گھر بن رہا ہے، ہم ابھی یہاں پر جائیں گے اور اس کی بیک سے اس والے گھر کی بیک سائڈ پر جائیں گے۔ اپنا بیگ اٹھائیں، کہتے ساتھ ہی وہ نکل کر متوازن چال چلتا فاتنہ کے قریب آیا جو گاڑی سے نکل رہی تھی۔ اس وقت اس علاقے میں کسی کے گھر میں مزدور کام میں مصروف تھے۔ وہ آہستہ سے چلتے اس غیر تعمیر گھر میں گئے، وہاں سے اس کی بیک سائڈ سے نکل کر دبے قدموں بھاگتے ہوئے اس گھر کی جانب آئے جہاں شہریار نمرا کو لے کر گیا تھا۔ پچھلے حصے سے گھوم کر وہ دائیں طرف بنی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے آگے بڑھے تو ایک کمرے میں وہ دونوں کھڑے نظر آئے۔ آپ کے پاس وہ ڈیوائس ہے جس سے کچھ ایریاز کے اندر ہونے والی گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے؟ دریاب نے مڑ کر اپنی پیچھے کھڑی فاتنہ سے پوچھا۔
اس نے جلدی سے وہ ریکارڈر نکال کے دریاب کو پکڑایا۔ اس نے آہستہ سے دیوان میں بنے ایک سوراخ میں وہ ریکارڈر رکھ کے اس کا منہ شہریار اور نمرا کی جانب کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی وہ دونوں نکل کے گئے، دریاب نے وہاں سے نکلتی فاتنہ کا بازو تھام کر اسے وہاں سے نکلنے سے روکا۔ ابھی نہیں، 5 منٹ بعد یہاں سے نکلیں گے۔ شک کا کوئی موقع انہیں نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے منہ پر ماسک لگایا ہے، کپڑے وہی والے پہنے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی نمرا میرے کپڑے پہچان لے گی۔ آج میں اسے اس بلیک جیکٹ اور اسکن جینز میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دریاب نے ماسک اتارتے اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا ماسک اتار کر اس کے چہرے پر بکھرنے والی جیلسی کے تاثرات سے محفوظ ہوا۔ ان بے وقوف لڑکیوں نے ہی آپ جیسوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا چاہا، مگر مقابل بھی دریاب تھا جس کی عقابی نظریں لوگوں کے دلوں میں پلنے والے بھید تک جان لیتی تھی۔ نہیں، مجھے کسی اور نے بھی کہا تھا کہ مجھ جیسا بندہ اگر مغرور ہے تو ہونا بھی چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پھر سے فاتنہ کو اس کی کہی ہوئی بات یاد دلائی۔ ہاں، اور میں مانتی ہوں کہ میں نے کچھ لوگوں کو جاننے میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے بارے میں رائے بھی بہت جلدی قائم کر لی۔ وہ پھر سے برا مانتے ہوئے بولی، آپ ہر وقت مرچیں کیوں چباتی ہیں؟ دریاب کی شرارتی مسکراہٹ نے اسے پھر سے تاؤ دلایا۔ تصحیح کر لیں، ہر وقت نہیں، کچھ لوگوں کی شکل دیکھ کر چباتی ہوں، ہر بندے کو اس کے مطابق ڈیل کرتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اپنا بازو چھڑایا جو اب تک اس کی گرفت میں تھا۔ اب چلے یا پھر آج ساری ہسٹری ریوائیو کرنی ہے؟ فاتنہ نے اپنے حوالے سے اس پر طنز کیا۔ چلیں جی، طوفان کو ویسے بھی روکنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر فاتنہ کو لگا اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے اعصاب کا امتحان لینے کے مترادف ہے۔ وہ دونوں اسی گھر کی جانب سے ہو کر گاڑی میں واپس آ کر بیٹھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ شاور لے کر فارغ ہوئی تھی۔ صبح سے دماغ مختلف سوچوں میں بٹا ہوا تھا۔ کبھی ہاسٹل میں وارڈن پہ تشدد کرتے وہ پولیس اہلکار سامنے آتے، کبھی سوچ فاتنہ کی جانب جاتی، اور پھر آخری سوچ جو اسے نہ صرف پریشان کر رہی تھی بلکہ گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر رہی تھی، وہ تھی طاہا کی ممی کی آمد جو کچھ دیر بعد ہونے والی تھی۔ وہ یہی سب سوچتی، بالوں کو تولیے سے سکھاتی، غائب دماغی سے شیشے میں نظر آنے والے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی سوچوں کے تسلسل کو موبائل کی بیل نے توڑا۔ طاہا کا نام جگمگاتا دیکھ کر پریشانی اور بھی سوا ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ وہی نرماہٹ بھرا لہجہ جو ساشا کا ہر غم دور کر دیتا تھا۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں، اس کی رونی سی آواز نے طاہا کو تشویش میں مبتلا کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ آنٹی ٹھیک ہیں؟ پہلا خیال مریم کا آیا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر میں ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اب میرے مریض کو کیا ہوا ہے؟ طاہا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کچھ اس کی کیفیت سمجھ آ رہی تھی۔ رات میں بھی وہ بہت سے پریشانی والے میسیجز کر چکی تھی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ممی آپ کی جانب آنے والی ہیں۔ ایئرپورٹ سے اترتے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ہونے والی بہو سے ملنے کی رٹ لگا لی تو بھائی کے ساتھ انہیں بھیج رہا ہوں۔ ولی بھی آیا ہوا ہے۔ طاہا 4 بہن بھائی تھے۔ ایک بھائی ولی طاہا سے چھوٹا اور ACC کر کے جاب کر رہا تھا۔ اس کے بعد 2 بہنیں مرینا اور فاریہ تھیں، دونوں جڑواں تھیں اور ان دنوں MA انگلش کر رہی تھیں۔ طاہا کے ماں باپ اسلام آباد میں رہتے تھے جبکہ وہ اپنے کام کی وجہ سے لاہور میں تھا۔ ہائے اللہ، وہ آنے بھی والی ہیں؟ طاہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آخر اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ ڈر کس بات کا ڈیئر؟ انہوں نے کون سا آپ کا انٹرویو کرنا ہے؟ وہ آپ کو دیکھے بنا ہی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ ساشا، ہر کوئی سطحی سوچ رکھنے والا نہیں ہوتا، اور کیا آپ کو مجھے دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ میری ممی کس نیچر کی ہوں گی؟ انہوں نے ہمیشہ ہم بھائیوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے، تو کیا وہ خود اپنی ہی صنف کی دشمن ہو سکتی ہیں؟ ریلیکس ہو کر ملیں اور ہر خدشے کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ مجھے امید ہے جب کچھ دیر بعد میں فون کروں گا تو آپ کی فریش اور پریشانی سے پاک آواز سننے کو ملے گی۔ طاہا نے اسے
رسان سے سمجھایا۔ انشاءاللہ۔ گھبراہٹ تو ابھی بھی تھی، مگر طاہا سے بات کر کے اسے لگا کہ اب وہ اس کی ممی کا سامنا کر پائے گی۔ اب ریلیکس ہیں؟ اس بندے کا بھی خیال رکھنے کا اپنا ہی انداز تھا۔ ساشا نے اس کی محبت پر فخر سے سوچا۔ جی، اس نے شیشے میں اپنے ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ گرے اور ریڈ کلر کی خوبصورت سی شارٹ شرٹ اور ٹراؤزرز میں گھنگریالے بالوں کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ گریٹ، اب یہ کچھ دن ٹینشن فری ہو کر گزاریں تاکہ جب آپ میرے پاس ہمیشہ کے لیے آئیں تب آپ کا مسکراتا چہرہ مجھے دیکھنے کو ملے۔ بہت روتی بسورتی شکل دیکھ لی ہے آپ کی۔ طاہا نے لطیف سا مذاق کیا تاکہ وہ اور ریلیکس ہو جائے۔ کوشش کروں گی، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کیا کیونکہ باہر بیل بج چکی تھی اور یقیناً آنے والی طاہا کی ممی اور اس کا بھائی تھا۔ وہ تیزی سے بالوں میں برش پھیر کر شال سر پر لے کر نیچے کی جانب آئی۔ بیٹا، لگتا ہے وہ لوگ آ گئے ہیں۔ مریم آج اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی۔ طاہا اور ساشا کے لیے وہ ایسے ہی خوش تھیں جیسے دریاب اور فاتنہ کے لیے ہوئی تھیں۔ جی اماں۔ ساشا کو لگا اس کے ہاتھ پاؤں پھر سے پھول رہے ہیں۔ چوکیدار کو وہ کچھ دیر پہلے ہی کہہ چکی تھیں کہ کچھ مہمان آئیں تو انہیں سیدھا لاؤنج میں ہی بھیج دیں۔ ساشا تیزی سے کچن کی جانب بڑھی اور مریم صوفے پر بیٹھی مہمانوں کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک باوقار سی خاتون اور ان کے ساتھ طاہا سے ملتا جلتا ایک لڑکا اندر آیا۔ السلام علیکم۔ وہ ایسے مریم کی جانب بڑھیں جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ مریم نے بھی خوشگوار انداز میں انہیں خوش آمدید کہا۔ سلام دعا کے بعد باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ مریم کا حال پوچھنے لگ گئیں کیونکہ طاہا نے انہیں مریم کی طبیعت کے متعلق بتا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور ساتھ میں بہت سے لوازمات لے کر ساشا لاؤنج میں آئی۔ اتنا دل تو کبھی طاہا کے دیکھنے پر نہیں دھڑکا تھا جتنا اس کی ممی سے ملتے ہوئے دھڑک رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ جو مریم سے پوری طرح باتوں میں مگن تھی، میٹھی تھی آواز پر انہوں نے سامنے دیکھا تو بے تحاشا حسن لیے ساشا ان کے سامنے تھی۔ وعلیکم السلام، یہ ہماری بیٹی ہے؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کھڑے ہو کر مریم سے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، اب تو آپ ہی کی ہے، انہوں نے بھی ساشا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بیٹی ہے میری، انہوں نے محبت سے لپٹاتے کہا۔ دل بے اختیار خون کے آنسو ان ماں باپ کے لیے رویا جو اسے دنیا میں لانے کا سبب بنے اور اپنے چاند سے ٹکڑے کی اس قدر ناقدری کی۔ بمشکل اپنے آنسوؤں پر بند باندھتے انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے ماتھے پر ممتا بھرا بوسہ دیا۔ ساشا کو لگا اس نے ماں کے لمس کو چھو لیا ہے۔ بے اختیار آنسو بہے۔ ارے میرا بچہ، پریشان کیوں ہوں؟ ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ اسے اپنے ساتھ بٹھاتے انہوں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ السلام علیکم بھابھی۔ ریان نے اسے اس جذباتی ماحول سے نکالنے کے لیے جھٹ سلام کیا اور پھر ایسا باتوں میں لگایا کہ وہ کچھ دیر کی سب کیفیت بھول گئی۔ چائے پیتے انہیں سرو کرتے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ نہ جانے کب سے ان سب کو جانتی ہے۔ طاہا نے کتنا صحیح کہا تھا، ایک مرد تب ہی عورت کی قدر کر سکتا ہے جب ایک عورت اسے اس کی عزت کا سبق سکھائے، اور وہ عورت سوائے اس کی ماں کے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر آج ہم اپنے بیٹوں کو یہ سکھائیں کہ گلی میں گزرتی، کالج میں پڑھتی، کام کے لیے دھکے کھاتی ہر عورت کی اس نے عزت کرنی ہے، تو معاشرے سے عورت کی بے حرمتی کے سب قصے ختم ہو جائیں۔ دن رات سسرال میں نفرت اور اذیت میں بسنے والی عورتوں کی کہانیاں ختم ہو جائیں۔ یہ عورت ہی ہے جو مرد سے اپنی صنف کی عزت کروا سکتی ہے۔ دریاب اور فاتنہ واپسی کے راستے پر تھے جب دریاب نے ایک خالی سڑک دیکھ کر گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں تھی یکدم چونکی۔ اس ریکارڈنگ کو سننا ہے، دریاب نے کہتے ساتھ ہی اس ریکارڈر کے پلے کا بٹن دبایا جس میں سے شہریار اور نمرہ کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں میں بتا چکا ہوں کہ ہماری مخبری ہوئی ہے۔ اس وارڈن سے ہم نے ہر طریقے سے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ کچھ جانتی تو مار کھانے کے بعد ضرور بکتی، مگر اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ نہیں بولی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ واقعی نہیں جانتی کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اب وہ دوسرا شخص
جو اسلحے اور منشیات سے واقف تھا وہ تم تھی۔ کوبرا نے مجھے کہا ہے کہ جیسے بھی ہو تم سے پوچھ گچھ کروں کہ کیا یہ سب تم نے کروایا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں جس کی روزی روٹی اس کام سے جڑی ہے، میں خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماروں گی اور اسے ادھر ادھر کرواؤں گی؟ حد ہو گئی۔ تم بھی عقل سے پیدل ہو اور تمہارا وہ باس بھی۔ جس طرح وارڈن نہیں جانتی، اسی طرح میں بھی انجان ہوں کہ یہ سب کس نے کیا ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کو اس سب میں شامل کیا۔ اور ویسے بھی تمہارا جو آدمی مرا ہے، تمہارے مطابق کسی نے اس کی گردن کی ہڈی توڑ کر اسے مارا ہے، تو تم نے اس کے چہرے اور گردن سے فنگر پرنٹس کیوں نہیں لیے؟ اس طرح تو بہت جلد مجرم کا اندازہ ہو جاتا۔ نمرا نے اسے ایک نئی راہ دکھانی چاہی۔ یہ سب ہم کروا چکے ہیں، مگر کسی نے بہت ہوشیاری سے کام کیا ہے۔ گلوز پہن کر، لہٰذا فنگر پرنٹس نہیں لیے جا سکتے۔ دیکھو نمرا، میں تو ابھی بھی بہت آرام اور طریقے سے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں تم کسی کو اس سب کے بارے میں بتا تو نہیں چکی؟ اگر ایسا ہے تو صاف صاف بتا دو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں میں کسی کو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ لیکن اگر تم نے کچھ بھی چھپایا تو یاد رکھنا میرے بعد اگلی پیشی تمہاری کوبرا کے پاس ہوگی، اور وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ تمہاری چمڑی ادھیڑنے میں 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگائے گا۔ اس نے نمرا کو دھمکانا چاہا۔ ایسے بہت سے کوبرے دیکھے ہیں۔ میرا اٹھنا بیٹھا ہر وقت ان منسٹروں، پولیس والوں، ایسی ہی اور بدماشوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا مجھے فضول قسم کی دھمکیاں دینے کی جرات مت کرو۔ وہ نخوت سے بولی۔ تو پھر وہ حیدر کیوں ہر وقت تمہارا دم چھلا بنا رہتا ہے؟ اسے کیا بھائی بنایا ہوا ہے؟ شہریار کی نفرت سے بھرپور انداز میں آواز آئی، اور اس کی بات پر فاتنہ سے اپنا قہقہا روکنا مشکل ہو گیا۔ اسے اونچے اونچے ہنستے دیکھ کر دریاب کو ریکارڈر بند کرنا پڑا۔ کیا مسئلہ ہے فاتنہ؟ سننے تو دیں، ہنس بعد میں لینا۔ وہ جھنجھلایا۔ بھائی منظور نظر کے بھائی بن گئے، اور وہ پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ شٹ اپ! اب دانت نکالے تو سیریسلی اس خالی سڑک پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، دریاب نے اب کی بار غصے سے کہا، جس کا خاطر خواہ اثر یہ ہوا کہ فاتنہ خاموش ہو گئی۔ دریاب نے پھر سے وہیں سے ریکارڈر چلایا۔ بکواس مت کرو، وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تم میرے گارجین نہیں لگے ہو کہ تمہیں اپنے ہر پرسنل میں انوالو کروں۔ اس نے شہریار کو ڈپٹا۔ اگر اس سب کے پیچھے تمہارا وہی چہیتا ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں کوبرا کے عتاب سے نہیں بچاؤں گا۔ شہریار کی وارننگ دیتی آواز آئی۔ تم سے مدد کی بھیک مانگوں گی بھی نہیں، لے جانا اپنے اس کوبرا کے پاس۔ میرا جواب یہی ہوگا۔ نمرا کے جواب کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ آپ اپنے اصل حلیے میں یونیورسٹی میں موجود تھے، لہٰذا آپ کو ٹریس کرنا کوبرا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ ٹیپ بند ہونے کے بعد فاتنہ نے سنجیدگی سے کہا، یہی میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے جانے کہ میں کون ہوں، تبھی لڑنے میں مزہ بھی آئے گا۔ دریاب کی آنکھوں میں چمک ابھری، اور فاتنہ کتنی حسرت سے سوچتی تھی کہ کبھی دریاب سے مل پائے گی کہ نہیں، اسے دیکھ پائے گی کہ نہیں۔ آج اس کے پہلو میں ایک مضبوط حیثیت سے بیٹھی اس پرعزم انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی اس فیلڈ میں آنے کی وجہ تھا۔ دل میں فخریہ جذبے اٹھے۔ نوشے میاں، تیار ہو جا اس جمعے کو قید بامشقت کے لیے۔ اور بیٹا، یہ ایسی مشقت ہے کہ جس کے بعد لوگ کہتے ہیں نانی یاد آ جاتی ہے۔ اب تیرے ایکسپیرینس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ خالی خولی باتیں ہیں یا واقعی ان میں کوئی حقیقت پوشیدہ ہے، کیونکہ تو میرے پکا والا یار ہے، اس دریاب کی طرح میسنا نہیں کہ مجھ سے اپنے دل کی پھپھولے ہی نہ پھولے۔ تاہا جو کچھ دیر پہلے ہاسپٹل سے آیا تھا، اور آتے ساتھ ہی وسیع نے اسے یہ خبر دی تھی کہ اس کی ممی نے ساشا کو اوکے کرنے کے بعد اسی ہفتے میں جمعے کے دن ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، جو کہ 4 دن بعد تھی۔ اس کے بعد وسیع تھا اور تاہا کی پتلی گردن۔ تمہاری منحوس باتوں کے بعد تو یقیناً کوئی خوشگوار تجربہ نہیں لے سکوں گا، تاہا نے اس کی باتوں پر سر پکڑ کر کہا۔ دنیا سچے لوگوں کو کب برداشت کرتی ہے؟ اس کی دہائیاں عروج پر تھیں۔ وسیع نے اکتاہٹ سے حذیفہ کو دیکھا جو تاہا کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا
خاموشی سے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وہاں ساشا بھابھی بھی تو نہیں بیٹھی کہ تو اسے اتنے پیار سے دیکھ رہا ہے؟ وسیع نے سرگوشی کی۔ تیری بکواس کب ختم ہوگی؟ تجھے خدا کا واسطہ ہے کوئی لڑکی پسند کر لے تاکہ پھر ہمیں بھی تیرا ریکارڈ لگانے کا موقع ملے، وسیع نے بے چارگی سے کہا۔ وہ جانتا تھا اب یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں تم لوگوں جیسا نظر باز نہیں، سب لڑکیوں کو بہنیں سمجھتا ہوں۔ وسیع کی معصومیت پر اس کی گردن اگلے ہی لمحے طاہا کے ہاتھوں میں تھی۔ ارے کچھ خدا کا خوف کرو، میری گردن پتلی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم لوگ ہر وقت ہی اسے دبائے رکھو۔ کبھی وہ دریافت کرتا ہے اور کبھی تم۔ کاش تم لوگوں کی طرح میری گردن بھی موٹی ہوتی، وہ واویلا کر رہا تھا۔ ہم نظر باز ہیں؟ طاہا مصنوعی غصے سے بولا۔ نہیں نہیں، تم لوگ تو ٹوپی برقع پہن کر پھرنے والے شریف لڑکے ہو، وہ تو میں ہوں جو لڑکیاں تاڑ تاڑ کر تم لوگوں کے ساتھ سیٹ کرواتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ وسیع تو واقعی کسی دن ضائع ہو جائے گا ہمارے ہاتھوں، طاہا نے اس کی گردن چھوڑتے ہوئے کہا۔ ابھی تو بھابھی نے قدم رنجا نہیں فرمائے تو میں تجھے کھٹکنے لگ گیا ہوں، وہ آئیں گی تو ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے گا، وسیع کہتے ساتھ ہی کمرے کی جانب دوڑ پڑا۔ شہریار کو مسلسل کوبرا کا فون آ رہا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیا بتائے۔ آخر تیسری مرتبہ اس کے فون کرنے پر اس نے فون اٹھا لیا۔ باس، وہ میں نے اس سے پتہ کیا ہے، اس نے تھوک نگلتے بات کا آغاز کیا۔ پھر؟ کوبرا سرد لہجے میں بولا۔ وہ کہتی ہے اسے خود بھی کچھ خبر نہیں اور نہ ہی اس نے کسی کو بتایا ہے، وہ قسمیں کھا رہی تھی۔ شہریار نے تیزی سے اپنی صفائی دی۔ مطلب تم ناکام رہے، اس نے ہنکارا بھر کر کہا۔ باس، اگر واقعی اسے پتہ ہوتا تو وہ بتا دیتی، شہریار نے اس کی طرفداری کرنی چاہی۔ تمہارا اس کام کے لیے انتخاب کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، شاید سب سے بڑی۔ اس قدر ناکارہ انسان ہو، تم نہ جانے کیسے کچھ بڑی جماعتوں کے ساتھ کام کر لیا، ایک لڑکی کے آگے چھچھوندر بنے ہوئے ہو۔ توف ہے تم پر۔ اب میں خود ہی اپنے طریقے سے اس سے بات کروں گا اور تمہارا بھی کوئی علاج کرتا ہوں۔ اس کی باتوں سے شہریار کو کسی سازش کی بو آ رہی تھی۔ اسے کوبرا کے کہے الفاظ یاد آ رہے تھے، جو میرے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر دنیا میں اس کا بھلا کیا کام؟ اور اسے لگا کہ اب وہ کوبرا کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ فون بند کرتے ہی اس نے تیزی سے اپنا دماغ گھمانا شروع کیا۔ پریشانی سے کمرے میں چلتا ہوا وہ بالوں میں ہاتھ پھنساتا مسلسل کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ چہرے پہ تفکر کی لکیریں تھیں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے موبائل پر کوئی نمبر نکالا۔ ہیلو یار، کسی طرح بارڈر کے راستے تو مجھے افغانستان پہنچا سکتے ہو؟ بس سمجھو جان خطرے میں ہے، اور اگر جہاز کا راستہ چنا تو پکڑا جاؤں گا، لہٰذا دوسرے طریقے سے یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں تاکہ میری جان کے دشمن کو اندازہ بھی نہ ہو۔ کل کے دن میں ہی تم تک پہنچتا ہوں، تم مجھے بس یہاں سے نکلوانے کی کرو۔ اس کا کوئی دوست تھا جسے پوری بات بتانے کے بجائے بس اپنا اس ملک سے بھاگنے کا مقصد بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج رات ہی یہاں سے نکلتا ہوں۔ فون بند کر کے وہ کچھ مطمئن ہوا اور پھر تیزی سے الماری کی جانب بڑھ کر کچھ کپڑے بیگ میں ٹھونسنے کے سے انداز میں رکھنے لگا۔